اور یہ جو نیکی کے مواقع یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات. ہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نیکیوں کے مواقع یہ برائیوں کو دور کر دیتے ہیں. جو بندہ نیکی کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی زبان سے یہ جملہ آدمی کہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فائد صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور باہر ایک درخت کو پکڑا اور اس کی ٹہنیوں کو اس طرح ہلایا خشک پتے نیچے گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا جو آدمی اپنی زبان سے یہ جملہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ جملہ ایک دفعہ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ کی رضا میں اللہ کی محبت میں یہ جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پاک جملے کی برکت سے جس طرح یہ درخت کے پتے گرے اس طرح آدمی کے گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے نہ تجھ سے مجھے اے خدا اے میرے رب کریم کوئی دھن چاہیے. تیرے محبوب کی خاک پا سر پہ ہو بس مجھے ایسا دیوان پن چاہیے. یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہے یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہے آج ہے کل خزاں میں بدل جائے گی. جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے مجھ کو مصطفی چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن سائے تلے اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں. دو ستارے جہاں چاند کے پاس ہیں مجھ کو نور کی وہ انجمن چاہیے. اور حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ایک دفعہ محبت کے ساتھ تمامی احباب عبادت کی نیت سے شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم آپ تمامی احباب گلشن فقیر غلام حبیب میں سجی اس بابرکت محفل میں اللہ کی یاد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آئے بیٹھے ہیں. جگہ بھی بڑی مبارک اللہ کا گھر ہے مسجد جہاں 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی رہتی ہیں اور رات بھی بڑی مبارک ہے کہ اس مبارک رات کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اس بابرکت رات میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا دیتی ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح
یعنی رات کی تیسرے پہر جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ کر یہ صدا دیتی ہے۔ لیکن اس شب برات کی جو رات ہے، شعبان کی جو رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب مغرب ہو جاتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، اس کے بعد پوری رات اللہ رب العزت کی رحمت یہ صدا اور ندا دیتی ہے آسمان دنیا پر کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے اپنی رزق میں برکت چاہنے والا کہ میں اس کی رزق میں برکتیں دے دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے غموں کی دوا مانگنے والا کہ میں اس کے غموں کو دور کر دوں۔ تو یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت و صدائیں دیتی پھر رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خطائیں بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، گناہوں کو بخشنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ بشری تفاوت کی وجہ سے انسان سے غلطیاں خطا ہو جاتی ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہیں خطائیں، باقی ہر بشر سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے مواقع اور بالخصوص ابھی جو رمضان مبارک کی آمد ہے، تو یہ شعبان کا بابرکت مہینہ اس کا مقدمہ ہے کہ میرے پیارے نبی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر ایسے مواقع رمضان مبارک کا مہینہ یا لیلۃ القدر کی رات یا یہ شعبان کا مہینہ، شعبان کی 15 رات، اللہ تو بڑی کریم ہے، اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ بندہ میری طرف رجوع کرے اور میں اس کے گناہوں کو بخشوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطاکار ہیں، لیکن سب سے بہتر خطاکار وہ ہے جو خطا کر کے نادم ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے اور وہ کسی موقع پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں کو فخر سے کہتے ہیں وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر کیا کہنے لگے جب حضرت انسان کی تخلیق کی گئی، کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، تیری تقدیس کے لیے کافی نہیں ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ رب العزت جمع کر کے کہتے عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَغْفِرُ بِهِ، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو بھی پتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی کوئی پالنے والا ہے، مجھے بھی کوئی پکڑنے والا ہے، میرا بھی کوئی محاسبہ کرنے والا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو اس بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، تم گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور مومن کی صفات جہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں،
یہاں اللہ رب العزت صفات بیان فرما کر آگے ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ جب غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ ایمان والے جب کوئی خطا کر بیٹھتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، غلطی جب ان سے ہو جاتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور جب وہ ایسے بندے جب اللہ سے گراتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ اللہ نے مغفرت رکھا ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور یہ بندے جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اپنے انعامات کی بارش اللہ رب العزت ان پر کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آواز لگائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آواز لگے گی آؤ اس جنت کے اندر، مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، وہ جنت جس کے نیچے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، اور ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے دینی ہے نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی ہے، نہ کسی کے وہم و گمان کے اندر وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دینی ہے، اور اللہ رب العزت آواز لگائے گا اے میرے بندو بما اورثتموها بما کنتم تعملون، اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس جنت کا ہم نے تمہیں ہمیشہ کا وارث بنا دیا ہے، ہمیشہ کا وارث تمہیں اس جنت کا بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان جب زندگی گزارتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے مجھے صحت بھی ملے، میرے پاس مال و دولت بھی ہو، میرے پاس پیسہ بھی ہو، لیکن یہ دنیا کا ایک نظام ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو صحت نہیں ہے، صحت ہے تو پیسہ نہیں ہے، اگر دونوں چیزیں ہو بھی جائیں، صحت بھی ہو جائے پیسہ بھی ہو جائے، لیکن موت کا وقت رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائے، یہ ساری یہ رنگ و خوشبو انسان چھوڑ کر چلا جائے، پتہ نہیں کون سا وقت ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، پتہ نہیں کون سا انسان کا وقت آخری ہوگا، لیکن دنیا میں انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے ان لکم ان تسعوا فلا تسعوا ابدا وان لکم ان تشدوا فلا ترحموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے میرے بندے اب میں نے تمہیں جنت میں داخل کیا، اپنی نعمتوں میں داخل کیا، اپنے مہمان خانے میں تمہیں داخل کیا، اب تمہیں کسی نعمت کے چھن جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بڑھاپے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں موت کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے، آج کے دن میں نے موت کی بھی موت دے دی ہے، تو وہ جو ہمیشہ کی نعمتیں ان کے لیے دنیا کے اندر آدمی اپنے لیے وہ اعمال تیار کر کے جائے جو کل قبر میں بھی اور موت کے وقت بھی اور میدان محشر میں اس کو کام آئے، اور یہ جو نیکی کے مواقع ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، ہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک یہ نیکیوں کے مواقع یہ برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، جو بندہ نیکی کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اللہ اس نیک عمل کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی زبان سے یہ جملہ آدمی کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فائد صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور باہر ایک درخت کو پکڑا اور اس کی ٹہنیوں کو اس طرح ہلایا، خشک پتے نیچے گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے صحابہ کو فرمایا جو آدمی اپنی زبان سے جملہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ ایک دفعہ وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ کی رضا میں اللہ کی محبت میں یہ جملہ اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پاک جملے کی برکت سے جس طرح یہ درخت کے پتے گرے اس طرح آدمی کے گناہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو، دنیا کے اندر انسان کے پاس یہ جو زندگی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ یہ رب کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں ہو۔ اور جو آدمی اطاعت گزاری میں لگتا ہے، فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ فرشتے ہر روز ان ایمان والوں کے لیے، ان اطاعت گزاروں کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ حاملین عرش، وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وہ اللہ کے قریب ترین فرشتے، وہ دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی رسول کی محبت میں اس کی اطاعت میں قدم اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے وہ فرشتے ہر روز دعائیں کرتے ہیں اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، ربنا وسعت كل شيء رحمة، اے ہمارے رب تیری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے، تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز تیرے علم کے اندر ہے، تو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، تو اتنا طاقتور اور قدیر ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے حکم کا پابند ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ایک پتا بھی اپنے درخت سے اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر وہ ٹہنی اور شاخ نہیں چھوڑتا ہے، وہ اتنا طاقتور اللہ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کی دست قدرت کے اندر ہے۔ اس اللہ سے وہ مقرب ترین فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اے ہمارے رب تو بڑی طاقت والا ہے، تیرے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اے اللہ ہم تو اسے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ان لوگوں کی بخشش فرما جو دنیا کے اندر وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ تیرے راستے کی اتباع کرتے اللہ کا حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے۔ تو اطاعت گزاری میں سکون ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی قبر کے اندر بھی۔ سامعین محترم، ایک نہ ایک دن دنیا کی زندگی کا اختتام ہو جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ وہ لوگ جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ڈٹ کر ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، کوئی چیز ان کو ایمان اور عمل سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی، وہ ایسی اطاعت گزار جب ان پر موت کا وقت آتا ہے، جب ان پر موت کا سبتا داری ہوتا ہے، اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اب بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور اس موت کے وقت وہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے فرما بردار بندے، اے اللہ کے تابعدار بندے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اب تجھے تیری چاہتوں کے مطابق زندگی ملے گی،
اب تو پریشان نہ ہو، قبر کے معاملے میں پریشان نہ ہو، موت کے معاملے میں پریشان نہ ہو، میدان محشر کی سختیوں میں پریشان نہ ہو۔ اب تو نے دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاری ہے، اب تجھے تیرا رب من چاہی زندگی عطا کرے گا، تجھے تیرا رب من چاہی زندگی دے گا۔ تو نے جو اطاعت گزاری والی زندگی گزاری ہے، اب اسی پر بند کرو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سچی تابعداری والی زندگی نصیب فرمائے، اور ایسے جو برکت کے مواقع آتے ہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس وقت ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے اس رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سدائیں اور ندائیں دیتی ہے، اور اللہ رب العزت اس رات میں بخشش کرتا ہے۔ آپ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی جو ریوڑ ہے، ان پر جو بال ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا بھی نصیب ایسا کر دے کہ اس رات میں اللہ کرے ہمارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں آ جائے جن کی بخشش ہوگی۔ انشاءاللہ ٹائم کی بھی پابندی کریں گے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ تھوڑی دیر بعد اور کھا لیں انشاءاللہ۔ تو خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو دنیا کے اندر تابعداری والی زندگی گزارتے ہیں، فرما برداری والی زندگی جو گزارتے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ جو آدمی ایک نیک عمل کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے، جب وہ نیکی کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں فلاں ابن فلاں وہ نیکی کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان پر فرشتوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ اس بندے سے محبت کی جائے، اس بندے کو محبوب بنا لیا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے پورے آسمان پر فرشتوں میں آواز لگتی ہے کہ فلاں کو اپنا محبوب بنا لو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دیتا ہے۔ آج ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہم نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ کیوں؟ عمل کی زندگی گزار کر گئے۔ اور اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نیک عمل کی برکت سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بٹھا دیتا ہے۔ عمل کی یہ برکت ہے، محبت بیٹھتی ہے، بلوس محبت بیٹھتی ہے۔ آج بات یہ تعلق ہوتے ہیں تو دنیا داری کے تعلق، یہ مفادات کے تعلق ہوتے ہیں، مفادات کو ٹھیس پہنچے تعلق بھی ختم۔ لیکن جب خالصۃ ایمان عمل کی محبت دلوں کے اندر ہو تو پھر مفادات کی بھیڑ نہیں چڑھتی، بلکہ وہ محبت خالص اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے سچا عشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تمہارا ایمان، ان کا ایمان اللہ یہ آیت میں فرماتا ہے ان جیسا ہو جیسے وہ صحابہ اکرام ہیں، انہوں نے محبت میں اطاعت میں عشق کے ایسے نمونے پیش کیے، دنیا بھی آج حیران رہ گئی ہے۔ اگر ان جیسا ایمان ہوا تو ہدایت کی راہوں کی راہ جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ دل کو تھام کر سنیے کہ کیسے وہ محبت کے اسیر تھے، کیسے وہ سچے عاشق تھے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک پڑوسی ہے اور میرے پڑوسی کے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے تنے میرے گھر کے اندر گرتے ہیں،
اور ان سے کھجوریں جب گرتی ہیں میرے بچے اٹھا کر کھاتے ہیں، لیکن وہ میرا پڑوسی آ کر میرے بچوں کے ہاتھوں سے کھجور چھین لیتا ہے، بڑی سختی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذرا سمجھائیے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا بھیجا، اور وہ آدمی جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تو وہ کھجور کا درخت مجھے دینا چاہتا ہے، کھجور کا درخت مجھے دے دے، میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا وہ کھجور مجھے اور میرے گھر والوں کو بڑی پسند ہے، میں وہ نہیں دینا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیمت مانگ لے، میں قیمت دے دوں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ درخت نہیں بیچنا، میں اس سے میرے گھر والے اور ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نہیں بیچنا چاہتے۔ وہ آدمی مجلس سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانشار حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، وہ حضرت ابو دحداح اس آدمی کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر اس آدمی کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کو کہا تھا نا کہ تو یہ درخت دے دے، میں خریدنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درخت دے کر دوں گا، لیکن وہ مانا نہیں، خیر وہ چلا گیا۔ ابو دحداح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمایا رسول اللہ میرے لیے بھی یہ وعدہ ہوگا کہ مجھے بھی آپ جنت میں درخت دے کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے گھر تشریف لے کر گئے اور کہا بھائی تو منہ مانگی قیمت مانگ، میں تجھے یہ درخت لینا چاہتا ہوں، جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ اب آدمی اس نے کہا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میں نے ان کو بھی نہیں دیا، یہ کہاں لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تو اپنی منہ مانگی قیمت مانگ۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آدمی کو میرے پاس ایک کھجوروں کا درخت ہے جس میں اعلیٰ 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میرا باغ ہے کھجوروں کا اور اس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ 600 کھجوروں والا درخت تو مجھ سے لے لے اور یہ ایک کھجور کا تنہ مجھے دے۔ اب حیرانگی کی بات کس طرح کا یہ سودا ہو رہا ہے کہ 600 درخت ہیں، اعلیٰ کھجوریں اور ادھر خشک ایک تنہ، اور لیکن اس کے پیچھے ایک محبت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال قربان کر رہے ہیں، تو 600 کھجوروں کا وہ باغ دے کر سودا کیا اور وہ ایک کھجوروں کا باغ، ایک کھجور کا وہ تنہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کھجوروں کا باغ اپنا دے کر آیا ہوں اور کھجور کا وہ تنہ جو آپ نے کہا تھا وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ابو دحداح پہلے ہم نے کہا تھا کہ ایک کھجور، ہم نے کہا تھا کھجور کا ایک درخت لے کر دیں گے، اے ابو دحداح تیرے ساتھ بات ہے کہ میں تجھے جنت میں کھجوروں کے باغ لے کر دوں گا۔ ہاں تو نے باغ قربان کیا میری محبت میں، میں تجھے جنت میں کھجوروں کا باغ لے کر دوں گا۔ تو جو دنیا کے اندر محبت رسول میں قدم اٹھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھتے ہیں اور مال لگاتے ہیں، اپنی جان اور صلاحیتیں لگاتے ہیں، اللہ کسی کی محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپنایا جائے، حضور کی زندگی کو اپنایا جائے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا جائے۔ آج المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان کہتے ہیں مجھے حضور سے محبت ہے لیکن کھانے کا سنت طریقہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سنت کے مطابق پانی نہیں پیتا، سنت کے مطابق گھر میں داخل نہیں ہوتا، سنت کے مطابق وہ معاملات نہیں کرتا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی جی گزارتا۔ آج جو حالات ہیں نا امت پر، اب یہ جو کرونا وائرس ہے، ایک سال ڈیٹ ہو گئے، پچھلے رمضان میں بھی یہ وبا زوروں پر تھی، لوگوں کو کہا گیا کہ مسجدوں میں نہ آؤ اور دور دور رہو، آج پورا سال بیت گیا ہے، آج وہی دن حالات ہیں۔ لیکن آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو کبھی دیکھا کرو، غور کیا کرو کہ تمہارا کیا عمل محفوظ ہو رہا ہے، کیا اللہ کے پاس تمہارا عمل جا رہا ہے۔ آج ہماری نافرمانی کی حد جس وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہے۔
اور اس کورونا وائرس جو یہ وبا ہے، اس کا واحد حل جو کچھ آدمی دنیا کے کر لے، اس کا حل ایک ضرورت کے تحت ماسک پہن لیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، لیکن جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے ان حالات سے ہم نکل نہیں سکتے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں سے رجوع نہ کریں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، جب استغفار آدمی گناہوں پر کرتا ہے، اس استغفار کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ دیتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج ہم اپنے گناہوں پر استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ رمضان بھی آنے والا ہے، یہ ببرکت رات بھی ہے، اور اس رمضان اور اس رات کے صدقے یا لیلۃ القدر کی جو رات آئے گی یا رمضان کی مبارک گھڑی، اے اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما۔ آخری بات کرتے ہیں میرے محترم دوستو بھائیو، اگر ہم قرآن و سنت کی زندگی سے اعراض کریں گے، دور ہو جائیں گے اور پس پش کو ڈال دیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ کہہ دیجئے اگر تمہیں تمہاری اولادیں، تمہارے باپ، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ اور کنبہ، تمہیں یہ مکانات، تمہیں یہ تجارتیں، تمہیں یہ اپنی یہ رہائشیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم ان چیزوں کو پہلے رکھ دو، محبت رسول کو پیچھے ڈال دیتے ہو، عمل کو پیچھے ڈال دیتے ہو، تربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی دین کی محنت، جہاد اللہ کی دین کی محنت، اس کو پسے پش ڈال دیتے ہو، تربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، پھر اللہ کی پکڑ کے انتظار ہے۔ اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں پھر اللہ کی پکڑ کے انتظار ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیو، اللہ کے ذکر سے اعراض اور دوری یہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا سبب ہے، اور عمل کی طرف بڑھنا اللہ کی رحمتوں کو اترنے کا ذریعہ ہے۔ بڑی یہ عجیب سی زندگی ہے، اس زندگی میں آدمی اپنی نفسانی خواہشات، اپنے بیٹوں کی، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے، لیکن کل یہی بدن انسان کے خلاف گواہی دے گا، یہی انسان کا اپنا بدن اللہ کے سامنے بول جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو جب اکٹھا کرے گا میدان محشر کے اندر، اللہ اپنے نافرمانوں کو جب اکٹھا کرے گا اس وقت اللہ کا قرآن کہتے ہیں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن اللہ رب العزت زبان پر مہر لگا دے گا، زبان بند ہو جائے گی، لیکن اس کے ہاتھ بولیں گے جو انہوں نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اس کی آنکھیں بولیں گی جو اس نے دنیا کے اندر گناہ کیے ہیں، اس کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا اور ایک ایک عضو بولے گا کہ ہم نے یہ نافرمانی کی ہے، ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے وجود کو کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کو کہے گا کہ میرے خلاف تو نے گواہی دی ہے، میرے خلاف تو کیوں بول پڑا۔ قَالُوا وَانْتَقَلَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس وقت انسان کا جسم کہے گا اب اس رب نے بلوایا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس کے سامنے کس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں، اس اللہ نے ہمیں آج بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور موت سے پہلے ایسے عمل کر کے جاؤ کہ کل قبر بھی ناز کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا نام مبارک ہو، جتنے انسان میری مجھ پر چلا کرتے تھے، جتنے انسان میری مجھ پر چلتے تھے، سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کے لیے قبر تحت دینے کا وسیلہ ہے۔
اللہ رب العزت جنت کی خوشبو قبر کے اندر چلا دیتے ہیں. اس قبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ, قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. حضرت عثمان جب اس قبر کے گڑھے پر پڑھتے اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک یہ تر ہو جائے گا, سینہ مبارک آنسوں سے تر ہو جائے گا. کسی نے پوچھا کیوں اتنا روتے ہو؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا یہ پہلی منزل ہے, یہ پہلی اندھیر کوٹھی ہے, کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے. اللہ کی قسم قبر پیسوں سے روشن نہیں ہوگی, قبر عمل سے روشن ہوگی. اللہ کی قسم قبر مال پیسے سے کشادہ نہیں ہوگی, قبر اعمال سے کشادہ ہوگی. اور عمل کے لیے دنیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے قبر کہتی ہے تیرا نام مبارک ہے, جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ نفرت تیرے ساتھ مجھے تھی, آج میرے پاس ہے تو پھر میرے بتاؤ کو بھی دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس طرح آپس میں ملے گی, ایک ایک نماز چھوڑنے پر حضور نے فرمایا اس طرح قبر اس کو مسلے گی, اور اس قبر میں اللہ ایک سام مسلط کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نماز کو چھوڑے گا اللہ ایسا ایک سام مسلط کرے گا تو اس کو ایک دفعہ دسے گا اور 70 ہاتھ زمین میں چلے جائے گا. تو دنیا کے اندر میرے محترم عزیزو عمل کی زندگی ہے, عمل کی زندگی گزارے, عمل نماز کو لازم پکڑے, اللہ کے ذکر کو لازم پکڑے, قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے, اچھے اخلاق کو لازم پکڑے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آنے کی محنت کرے. کریں گے نا انشاءاللہ, سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, سارے کو انشاءاللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. قرآن پڑھنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں, قرآن کی تلاوت کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں, ذکر کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں. ایک ایک جملہ پتہ نہیں کون سا بخشش کا ذریعہ بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بوڑھا مرد اور عورت اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور اللہ رب العزت جب ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے کرے گا تو شاہ پہاڑوں کی صورت کے اندر جلے ہوئے تو وہ ناامید ہو جائیں گے. اس اثنا اللہ رب العزت ان کو کہیں گے میرے بندو میں نے تمہیں معاف کر دیا. ان کی نیک اعمال کا جو ترازو ہے پہلے وہ کم ہوگا, سیاہ پہاڑوں کی صورت کے اندر جلے ہوئے کے اعمال ہوں گے بدعمالیہ, لیکن ایک پرچی گرے گی اور ان کا نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور برائیاں اٹھ کر ختم ہو جائیں گی. اللہ بخشش کا جب پروانہ دیں گے یا اللہ کس وجہ سے تو نے ہمیں بخش دیا ہے, کیا میری آج ہماری بنیاد کیا بنی ہے بخشش کی. اللہ رب العزت کہیں گے دنیا کے اندر تم ایک مجلس کے اندر گئے اور وہاں اللہ کا ذکر ہوا اور یہ جملہ پڑھ گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سارے ایک دفعہ پڑھ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر ایک مجلس کے اندر یہ ذکر ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک دفعہ یہ جملہ تم نے دنیا کے اندر پڑھا, اخلاص کے اندر پڑھا, آج وہ پڑھا ہوا جملہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر اللہ کے رسول کی بات ہوئی ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ سب کو ہمیں اخلاص والی توبہ استغفار والی زندگی نصیب فرمائے.